معزز سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ 1445 ہجری کا آغاز ہو گیا۔ محرم الحرام شریف کہ اس مہینے کا نام جب ہماری زبانوں پر آتا ہے تو ہمارا تصور عراق کی سرزمین پر کربلا کی طرف چلا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، جگر گوشہ فاطمہ نواسہ رسول راکب دوش پیمبر حسنین کریمین حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے تمام رفقا عوان و انصار جو ان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمائے، مگر کسی ظالم و جابر اور یزیدی ظلم و جفا کے آگے اپنے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ معزز سامعین کرام، اسی مناسبت سے کچھ وقت تک، ساعت تک آپ سے ہم کلام ہوں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات تک کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی مجھ سے پیشتر حافظ و قاری انوار عالم صاحب قبلہ جو تخلیق انسانی کے تعلق سے مختصر وقتوں میں بہت بہترین واعظ و نصیحت فرما گئے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بات تو ضرور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے انسان کیا کرنے والا ہے، کیا نہیں کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے 50,000 سال پہلے۔ اب دنیا میں اپنی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق اس سے عمل و کردار کا اظہار ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، سارے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موت بھی عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مگر یہ دنیا دارالامتحان، دارالعمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور بندے کی آزمائش کریں گے، کبھی خوف دلا کر کے، کبھی مالوں کا نقصان پہنچا کر کے، کبھی پھلوں کا نقصان پہنچا کر کے، ہم ان تمام چیزوں کے ذریعے سے بندے کی آزمائش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے امتحان اور اس کی آزمائش جب ہو بندوں پر، تو بندوں کو چاہیے کہ جب میرا خالق حقیقی ہم سے امتحان لے رہا ہے، میری آزمائش کر رہا ہے، تو چاہے وہ بھوک ہو یا پھلوں کا نقصان ہو یا جانوں کا نقصان ہو، ان تمام مصائب و آلام پر ہمیں صبر اور شکر کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندے مومن کے لیے عظیم سعادتیں ہیں اور بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے مومن کو صبر کے ساتھ ساتھ شکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ باقی جو لوگ ہیں اسلام کے علاوہ جن کا مذہب اپنے ذہن کا اختراعی چیزیں ہیں، وہ اپنے نفس سے پیدا کردہ ان کی باتیں ہیں، وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، مگر بندے مومن کو توکل اور بھروسہ ہے تو خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے،
اور ہر مسلمان کو اپنے نوشتہ پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے کہ ہمارے مقدر میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کا اظہار ہو کر کے رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قدس میں، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور دونوں کا مباحثہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بحث شروع ہوئی تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے بحث و گفتگو میں۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جنت میں ٹھہرایا اور خاص اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی، اور ایک لغزش کی وجہ سے آپ نے سارے لوگوں کو، یعنی آپ کی پشت سے قیامت تک جتنی اولاد پیدا ہوں گی سب کو آپ نے زمین پر اتار دیا اپنی لغزش کی وجہ سے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تو وہی آدم ہوں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہی موسیٰ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلام یعنی گفتگو فرمائی کوہ طور پر، ہم کلامی کی شرف سے آپ کو نوازا، مقام قرب سے آپ کو نوازا، آپ وہی موسیٰ ہیں۔ کہا میں تو وہی موسیٰ ہوں۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ میری پیدائش سے کتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے توریت کو پیدا کیا، جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ 40 سال پہلے، یعنی آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے توریت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ کہا کہ کیا آپ نے توریت میں یہ آیت کریمہ نہیں دیکھی تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان آپ نے دیکھا تھا، عصا آدم و ربہ، یعنی آدم نے اپنے رب کے حکم عدولی کی، نافرمانی کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اگرچہ عصا کا معنی نافرمان ہونا بھی ہوتا ہے، مگر پیغمبر کے حق میں نافرمانی کا ترجمہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ نبی قبل نبوت بھی بعد نبوت بھی گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو عصمت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی کریں۔ حکم عدولی کی مطلب کہا تھا آپ جنت کے اس درخت کو نہ کھائیے گا، تو انہوں نے کھا لیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے لغزش دلائی اور وہ درخت ممنوعہ کو کھا لیا انہوں نے۔ بہرحال اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا میں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس توریت میں اس آیت کو دیکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا۔ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا اس لغزش کی وجہ سے آپ میری ملامت کریں گے جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے، یعنی کرنا ہی تھا مجھ کو 40 سال پہلے، تو کیا آپ اس بات پر میری ملامت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام اس گفتگو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر سبقت لے گئے، غالب آ گئے میرے مقدر میں 40 سال پہلے۔ موت کے اسباب الگ الگ ہیں۔ آپ نے دنیا کا حال دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنی چارپائی پہ سویا، پتہ چلا روح اس کی نکل گئی، کوئی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر، کوئی دریا میں ڈوب کر۔ موت کے مختلف اسباب ہیں، لیکن جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جیسی موت لکھی ہے اس کی موت اسی طرح آئے گی، اسی طرح اس کی موت آئے گی۔ تو جنگ بدر میں جب مجاہدین اسلام کچھ شہید ہو گئے تو کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو فلاں آدمی انتقال کر گیا، دنیا کی آسائش اور اس کی نعمتوں سے محروم ہو گیا، فلاں انتقال کر گیا، فلاں انتقال کر گیا، ایسا لوگ کہتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں پر پابندی عائد کر دی کہ تمہیں کیا معلوم، جو میری راہ میں شہید ہو رہے ہیں اس کا مرتبہ اور مقام میں نے کتنا بلند و بالا کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی کہ
کیا اتاری؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم شہداء کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے کہ بعد شہادت اللہ تعالیٰ نے کس مقام و مرتبہ پر انہیں پہنچا دیا ہے، یہ تمہارے تصور اور خیال سے باہر کی چیز ہے۔ تو مقدر میں شہادت اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس کی وفات اسی شہادت کے ذریعے سے ہوگی کہ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا ٹھکانہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ جو مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس کا اظہار ہو کر کے رہے گا۔ پھر جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے مقدر میں اللہ نے شہادت ہی لکھی تھی، اور وہ کتنے بڑے خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اتنے بڑے خوش نصیب تھے کہ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، اسی تعلق سے چند باتیں میں بتانے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اب آئیے نواسۂ رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ انسان کو اگر بتا دیا جائے کہ کل آپ مرنے والے ہیں، یا کسی ضعیف آدمی سے کہیں کہ کل آپ انتقال کرنے والے ہیں، تو شاید ڈنڈا لے کر دوڑا دے کہ ہماری موت کی خبر دے رہا ہے۔ جینا ہر انسان چاہتا ہے، اللہ نے زندگی دیا ہے، زندگی جینا بھی چاہیے۔ موت برحق ہے اور اپنے وقت پر موت آئے گی، مگر کب آئے گی اس راز کو اللہ نے چھپا دیا ہے تاکہ میرے بندے مطمئن ہو کر کے زندگی بسر کریں۔ اللہ نے راز موت کو، موت آئے گی مگر کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہمارے بندوں کی زندگی الجھن میں نہ پڑے۔ بھائی جس کو اگر معلوم ہوگا کہ کل میرا انتقال ہونے والا ہے، رات بھر کا اس کا عالم پوچھیے۔ جس آدمی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے آپ اس سے جا کر کے پوچھیے کہ کل میری موت ہونے والی ہے۔ مگر ایک ہستی سرزمین پر ایسی ہے جس کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی بھی خبر مشہور ہو گئی۔ پیدائش ہی کے ساتھ شہادت کی خبر پورے قوم میں رائج ہو گئی، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہی ہستی ہے جو یزید کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جان دینا تو گوارا کر لیا، مگر مذہب اسلام کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ہے حسنین کریمین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اس بیٹے حسین کو ان امتی ستقتلو، کہ میری ہی امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے گزر رہے تھے، تو لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا حضور اسی کا نام تو کربلا ہے۔ کہا اس کا نام کربلا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زار و قطار روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، اتنے زار و قطار روئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہاں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے، اور وہ اشک رسول ریش مبارک پر بہہ رہے تھے۔ میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِنَّ وَلَدِ الْحُسَيْنِ يُقْتَلُ بِشَاطِ الْفُرَاتِ بِمَوْضَعٍ يُقَالُ لَهُ کربلا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے یعنی میرے بیٹے حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور اس سرزمین کا نام کربلا ہوگا۔ اسی لیے کربلا کا نام سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تھے کہ میرا شہزادہ حسین اسی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ بتائیے امام علی مقام کی شہادت اور شہادت کی جگہ ساری چیزیں مشہور ہو گئیں، مقدر میں اللہ تعالیٰ نے شہادت ہی لکھی تھی۔ اسی لیے 1000
تدبیر اور روکنے کے باوجود امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کربلا جانا ہی ہوگا۔ امام علی مقام کربلا گئے۔ پھر جو واقعات ہیں بڑے تفصیل کے ساتھ آپ تاریخ کے اس صفحات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، اور ابھی میں نے کہا کہ شہدائے کرام کی حیات اور زندگی کیا ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے والد عبداللہ بن حرام جب شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا یا جابرو الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل اباکا۔ یہ فرمایا تھا کہ اے جابر، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والد سے کیا فرمایا؟ جو شہید ہو گئے تھے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے ابواب الجہاد میں۔ تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں، قلت بلا، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا الا من وراء الحجاب، کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ضرور کوہ طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، مگر رب کو دیکھ نہیں سکے، اور عرض بھی کیا تھا کہ میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ صرف ایک تجلی رب کی دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور غش کھا کر کے وہیں گر پڑے تھے۔ پھر آنکھوں میں وہ روشنی آئی تھی کہ اگر جی بھر کے کوئی دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی۔ ایک تجلی کا یہ عالم تھا۔ کہا آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا ہے، مگر تیرے والد سے اللہ نے بغیر پردے کے کلام کیا ہے۔ تیرے والد سے اللہ نے بغیر حجاب کے کلام کیا ہے۔ اور جب کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا عبدی تمنا علیہ فاعوتک، اے میرے بندے مجھ سے تمنا کرو کہ میں تجھ کو عطا کر دوں، مجھ سے خواہش کرو کہ میں تجھے عطا کر دوں۔ تو جب یہ فرمان الہیہ سنا تو کہا، اے میرے مولا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری روح کو دوبارہ ہمارے جسم میں لوٹا دیا جائے، مجھے دوبارہ دنیا کی طرف بھیج دیا جائے کہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ ہے شہادت کی خواہش، بعد وصال بھی شہادت کی خواہش، مجھے دنیا میں بھیج دے کہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہو سبق منی، کا یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب یہاں آنے کے بعد یعنی بعد موت کوئی دوبارہ دنیا کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ اے میرے مولا، تو پھر تو میرے پیچھے جو لوگ آنے والے ہیں ان کو پیغام پہنچا دے کہ شہداء کو تو نے کیسی زندگی عطا فرمائی ہے، ان کو پیغام پہنچا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ خیال تک کے مت کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں، ان کے روحوں پر رزق پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اس میں قالب میں ڈھل کر کے ان کے شکل و صورت میں تسرح فی الجنت فی ایہا شاءت، کہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہ روحیں سیر و تفریح کرتی رہتی ہیں۔ تو شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہادت ہوتے ہی اس کی روح کو سیر کرا دیا جاتا ہے، جنت میں حاضر کر دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور جہاں چاہتی ہے اپنی مرضی کے موافق وہ جنت میں سیر کرتی ہے۔ اور جب رات ہونے لگتی ہے تو عرش سے لٹکے ہوئے قندیلوں کے پاس آتے ہیں اور وہیں پناہ لیتے ہیں۔ یہ شہداء کی فضیلت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے اور احادیث مصطفیٰ سے معلوم ہوا کہ شہدائے کرام کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ شہداء کی زندگی
کہیں کہ تنظیم میں ہے. پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ بیان کر رہا تھا شہدائے کرام کے حیات طیبہ کے تعلق سے چند باتیں آپ تک میں پہنچا رہا تاکہ ان کے مناقب اور فضائل اور شہادت کی فضیلت سننے کے بعد ہمارے قلب میں بھی شوق پیدا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور شہید صرف وہی نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے جو مارا گیا، صرف وہی شہید نہیں ہے. ایک اور شہید ہیں، حقیقی تو نہیں ہے مگر حکمی طور پر. کوئی دریا میں سفر کر رہا ہے، دریا کی موجوں نے اپنے گھیرے میں لیا اور وہ دریا میں ڈوب کر انتقال کر گیا. اسے بھی درجہ شہادت یعنی شہادت کی موت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو خاتون اپنے بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو آگ میں جل کر کے مطلب خود بخود نہیں، آگ لگ گئی انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور بہت سارے شہدائے کرام ہیں جو حکماً شہید ہیں، اللہ انہیں شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. مگر شہید حقیقی تو وہی ہے جو ظلماً اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت کے لیے، صیانت کے لیے جو قتل کیا جائے، مارا جائے، اسے شہید حقیقی کہتے ہیں. ان کی زندگی کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے اور آپ نے سماعت کیے. محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ تمام غلامان حسین کے لیے ایک عظیم یادگار کی حیثیت رکھتی ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا میں جو واقعات پیش آئے اور جو شہادت جس طرح سے کربلا میں ہوئی، سارے ایمان والے جانتے ہیں. یزیدی ظالم جفاکاروں کی طرف سے جو ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، یہ تاریخ کے تمام سیاہ باب بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے، کیا درس حاصل کرنا چاہیے، آج ہم کردار حسین سے ملنے والے اسباق اور درس سے ہم کوسوں دور ہیں. کربلا میں ہوا کیا تھا اور محرم کے مہینے میں ہم کرتے کیا ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میدان کارزار میں جن کی زندگی تلواروں کے سائے میں ہے، جسموں پر 72 زخم کھانے کے باوجود بھی امام علی مقام نے اپنے رب سے کبھی اپنی توجہ کو نہیں موڑا، بلکہ رب کی طرف لو لگائے رہے اور اس میدان کربلا میں بھی صبر و شکر کا دامن تھامے رہے. یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کامل اور یہ ہے بلند حوصلہ. تو اس کردار حسین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر اگر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوے شکایت کے الفاظ استعمال نہ کر کے ہم صبر و شکر کا دامن تھامے رہیں. یہ کردار حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے. پھر کسی بھی فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے سامنے سینہ سپر ہو کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور اس کے بڑھتے ہوئے ظلم کے اس قدم کو روکنا، یہ بھی کردار حسین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کسی ظالم و جابر کے بڑھتے ہوئے ظلم کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں، بلکہ ہم جہاں تک ممکن ہو ظالم کے ظلم کو ہم روکنے کی کوشش کریں. کردار حسین سے ملا.
اس کے بعد کچھ فرقے اس دنیا میں ایسے ہیں جو یزید کی حمایت و تائید میں ہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کے وہ منکر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو یزیدی خیال کا ہوگا وہ تو یزیدی ہی حمایتی ہوگا، لیکن یزید کے کردار میں اور امام علی مقام کے کردار میں آپ موازنہ کیجئے۔ حضرت امام علی مقام کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی یزید کی ایک بھی فضیلت دکھا دے، اور یزید ہی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلا وہ شخص میری امت میں جو میری سنتوں کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اس کی ملامت میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی کہ وہ شخص میری سنتوں کو بدلے گا، اور سنتوں کو بدلا۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے جیسا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر یزید کی بد کرداری کے چند نمونے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی حکومت کے دور میں لوگ رضائی ماؤں بہنوں سے نکاح کرنے لگے تھے، معاذ اللہ۔ رضائی ماں رضائی بہن سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام ہے جیسے اپنی سگی ماں اور سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بتائیے کہ خرافاتی اور فسق و فجور کا یہ عالم ہے کہ لوگ محرمات سے نکاح کرنے لگے تھے۔ یہ یزید کے دور میں ہوا، اور اس نے علی الاعلان فسق اور فجور کا اس نے بازار گر میں کیا، تو ایک بھی کردار یزید کا ایسا کوئی پیش نہیں کر سکتا جس کردار کی وجہ سے یزید کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ ایک بھی کردار اس کا کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وہ تخت نشین ہونے سے پہلے بھی شرابی جواڑی پتہ نہیں کیا کیا وہ خرافات کا انجام دیتا تھا، وہ تاریخ کا سیاہ باب آج بھی موجود ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ مگر ایک بات یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اولاد ہیں۔ جب تک کہ ان دونوں کو پکڑے رہو گے لن تدلوا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہیت کے راستے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ قرآن کو پکڑا، آل رسول کو چھوڑ دیا تو بھی وہ گمراہیت کے راستے پر ہے، خالی آل رسول ہی کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی وہ گمراہیت کے راستے پر ہے۔ دونوں، اور ہم جس طرح سے قرآن کے تابع ہیں تو ہمارے نزدیک قرآن بھی ہے اور آل رسول بھی ہیں، ہم دونوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے جو دونوں کو پکڑے رہے گا وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا اور کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تیرے درمیان ہیں۔ اب بتائیے کہ آل رسول کا دامن تھامنے والا ہدایت کے راستے پر ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جرم ہم نے کیا ہے تو سزا ہم کو ملے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ جرم کسی اور نے کیا ہے، گرفت اس کی ہوگی، سزا اس کو ملے گی۔ اس لیے یزید کی بد کرداریوں کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی طعن و تشنیع کسی بھی مسلمان کو کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اللہ کے رسول نے مطلق اپنے صحابہ کی فضیلت میں فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں، خیار امت ہیں وہ۔
تعظیم و توقیر کرنے کا حکم ہے، توہین اور گستاخی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بڑے بڑے ہمارے ائمہ کرام نے یہی فرمایا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی اختلافات مشاجرات ہوئے ہیں وہ ان کے اجتہادی رائے کی بنا پر تھی، کسی دشمنی اور عداوت کی بنا پر وہ لڑائیاں نہیں تھی، وہ اپنی اجتہاد رائے پر تھی۔ حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد، اور حضرت مولا علی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے دروازہ ہیں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اس لیے یزید کی بد کرداری کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ صحیح سنی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے مقام و مرتبہ کو بلند فرمایا ہے اس کو اسی طرح سے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، اب یزید کی موت کے تعلق سے کوئی خاص روایت نہیں ہے، اور اس کی موت گمنام ہی طریقے سے ہوئی ہے۔ اسی کے جب موت کی خبر پہنچی تھی مدینہ شریف میں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ ان یزیدیوں سے جن لوگوں نے مدینہ شریف پہ چڑھائی کی تھی کہا تھا کہ آج تیرا طاغوت مر گیا، یعنی اچانک موت کی خبر پہنچی تھی، اب شراب کی وجہ سے ہو جیسے بھی ہو اس کی موت۔ اب یہ مابعد کربلا کی ایک تاریخ ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی بھی تحقیق پیش کی جائے گی۔ تو آج تک حالانکہ پتہ نہیں اس کی قبر کہاں ہے، کیا ہے، اور امام علی مقام تو ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر ڈگر میں، ہر شہر میں حسین حسین یا حسین تو ہر جگہ ہے۔ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، حسین ہر جگہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو یہ تاریخ آپ بھی جانتے ہیں کہ بڑے ذلت کے ساتھ امام علی مقام کے سر کو نیزوں پر گھمایا جا رہا تھا، اور ان یزیدیوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو بلند ہے وہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، اور تم نے تلواروں پر ان کے سر کو رکھ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حسین ہی بلند تھے، آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک حسین ہی کے سر بلند رہے گا۔ اس میں واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب سر مبارک کو جب نیزوں پہ رکھا تو اس سر انور سے قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میرے راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اب کیسے زندہ ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں بہرحال ماننا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ شہدائے کرام کی یہ حیات، تو سر انور سے قرآن کی جو تلاوت آئے اس کی حقانیت پر کسی کو کیا شبہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دی گئی عظیم قربانیاں اور اللہ کی راہ میں جو جام شہادت نوش فرمایا اور جس وجہ سے فرمایا، ان تمام علل و اسباب کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ امام علی مقام نے شہادت دے کر اپنے نانا کی امت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یزید اہل خلافت تھا ہی نہیں، یہ تاریخ میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی دینی وحدے کا مالک کوئی فاسق، فاجر، خلاف شرع امور کا انجام دینے والا کسی بھی دینی وحدے کا مالک نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ ظلماً قابض ہو جائے کرسی پر، ظلماً قابض ہونے کے بعد
لوگ اس کے ظلم کے خوف سے ہو سکتا ہے اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، مگر اس وقت بھی وہ مستحق معزول ہے، اس کو وہ اگرچہ کوئی اس کو عہدے سے نہیں اتار پا رہا ہے، مگر عند الشرع وہ عہدے کا اہل نہیں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو محسوس کیا تھا کہ سب لوگ یزید کے ظلم کی تلوار کے آگے اپنی زبانیں بند کر لیے، یہ بھی شریعت میں ایک رخصت ہے، شریعت میں یہ بھی ایک رخصت ہے، مگر پوری جواں مردی اور بلند حوصلہ کے ساتھ کسی ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اس کا نام عزیمت ہے۔ تو اور صحابہ کرام نے رخصت پہ عمل کیا اور امام عالی مقام نے عزیمت پر عمل کیا، اور یزید کے ظلم کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا کہ میرے نانا جان نے جس پاکیزہ دین کو لائے اور لانے کے بعد جس طرح حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، جس کو زمانۂ جاہلیت کہتے ہیں، جس میں زندگی گزارنے کا کوئی نظام نہیں تھا اور لوگوں پر اتیاچار اور ظلم پر ظلم لوگ کرتے تھے، غریبوں کو ستاتے تھے، یہ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی چاہا کہ جس طرح نانا کا لایا ہوا دین نے ظلم کے دیوار کو توڑ دیا ہے، ہم دوبارہ کسی ظالم کے ظلم کے دیوار کو کھڑے نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات کو محسوس کیا اور کربلا جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اسی لیے جب یزید تخت نشین ہوا تھا تو سب سے پہلے 3 لوگوں کے بارے میں خطوط بھیجے تھے کہ سب سے پہلے ان سے میری بیعت لو۔ بھائی اتنے صحابہ کرام ہیں مکے میں، مدینے میں اتنے لوگوں کی تعداد ہے، ان 3 ہی لوگوں کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت امام عالی مقام کے پاس بھیجا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجا، عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پاس بھیجا۔ جانتے تھے کہ یہ 3 لوگ حضرت صدیق اکبر خلیفہ تھے، مگر انہوں نے یہ وصیت نہیں کی کہ میرے وصال کے بعد میرے بیٹے کو بنا دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال رہا۔ تو جب خطوط بھیجے یزیدیوں کی طرف سے آیا تو آنے کے بعد اس نے یہ لکھا تھا کہ ان 3 لوگوں سے سب سے پہلے میری بیعت لو، کیونکہ امام عالی مقام تو لوگوں کے سردار ہیں، اگر وہ ہماری بیعت قبول کر لیں گے تو سارے لوگ ان کے پیروی میں ہماری بیعت کو قبول کر لیں گے۔ تو پیغام پہنچایا گیا۔ اس کے بعد جو اس وقت مدینہ شریف کے جو حاکم تھے، غالباً عقبہ بن عامر یا ایسے ہی کچھ تھے وہاں مدینہ کے حاکم، تو انہوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد یزید کا پیغام سنایا، کہا کہ آپ یزید کی بیعت تسلیم کر لیجئے، اکثر لوگ تسلیم کر چکے ہیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ اس طرح غلاموں کے ساتھ میں کسی کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، اور اس چھپے ہوئے مکان کے اندر آپ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو بیعت لینا ہے تو چھپے مکان کے اندر نہیں، مدینے کے کھلے میدان میں آئیے اور اعلان کیجئے یزید کی خلافت کا۔ میں قبول نہیں کر سکتا اس طرح سے غلاموں کی طرح۔ تو حضرت امام علی مقام وہاں سے جانے لگے۔ تو جانے کے بعد وہی مروان جس کی سیاست سے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مروان، اس نے کہا کہ آپ نے امام حسین کو جانے دیا؟ ارے آپ چاہتے تو بیعت لیتے، اگر وہ قبول کرتے ٹھیک، ورنہ آپ ان کو قتل کر دیتے۔ مطلب ایسی جیسی انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے، قتل کر دیتے آپ، وہ بھی نواسہ رسول جنہیں سرکار نے ریحانہ کہا ہے، یعنی دنیاوی پھول سے تعبیر کیا ہے۔ سرکار سونگھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ عراقیوں نے ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا کہ حضور حالت احرام میں مکھی مارنا کیسا ہے، مکھی مارنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اہل عراق ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ مکھی مارنا کیسا ہے، اور عراقیوں نے ابن بنت رسول یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، جبکہ سرکار انہیں اپنا دنیاوی پھول کہا کرتے تھے، سونگھا کرتے تھے۔ اس گردن نازنین پر تلوار رکھ دی، انہیں شہید کر ڈالا۔ کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ امام حسین کو شہید کرنا کیسا ہے، آ گئے مکھی کا مسئلہ پوچھنے کہ حالت احرام میں مکھی مارنا کیسا ہے۔ بتاؤ مکھی سب سے بڑی چیز ہے یا شہادت حسین سب سے بڑی چیز تھی؟ انہوں نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد
تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور وہی انکار کربلا جانے کا سبب بنا۔ اس کے بعد مروان نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیتے، تو امام علی مقام نے کہا کہ تیری ہمت ہے کہ تم اس کو قتل کر دے گا۔ اس کے بعد اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ تو حاکم مدینہ نے کہا کہ کیسی بیوقوفی والی بات کرتے ہو آپ کہ میں نواسہ رسول کو صرف اس بنیاد پر شہید کر دوں کہ یزید کے بیعت سے انکار کر دیا؟ قسم خدا کی دنیا جہان کی تمام دولتیں اگر میری قدموں میں نچھاور کر دیے جائیں تب بھی میں اپنی تلوار کو خون حسین سے رنگین نہیں کر سکتا ہوں، یہ کہا تھا اس وقت اس نے۔ بہرحال یہی کربلا جانے کا سبب بنا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی۔ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ تھی، دن جمعہ تھا، اور 56 سال کی عمر شریف تھی۔ 5 مہینہ 5 دن جمعے کے دن شہادت امام علی مقام 72 زخم کھا کر زمین پر گر پڑے اور روح قفس انصوری سے پرواز کی۔ تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تمام شہیدان کربلا کی بارگاہ میں ہم نظر و نیاز کریں، چاہیں تو ان کے نام پر ہم سبیل لگائیں، لوگوں کو پانی پلائیں۔ یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا، ہم پانی کی فراوانی کر دیں، اور پانی پلانا تو اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگوں کو پانی پر پانی پلاتا جائے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو محرم الحرام شریف کے مہینے میں یہ کرنا چاہیے۔ چاہیں تو بہتر یہ آپ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اس روزے کا ثواب روح امام علی مقام کو آپ پہنچائیں، مگر نہ جانے کیا کیا چیزیں اس تاریخ میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، آپ کربلا کو تصور کریں اور اس تاریخ میں تمام خرافات و بدعات سے اور غیر شرعی رسم و رواج سے ہم دور و نفور اختیار کریں، اس سے دور رہیں اور وہ کریں جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوب سینہ زنی ہوتے ہیں، خوب ماتم ہوتے ہیں، یہ سب روافض کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ سینہ زنی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ورنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بھائی آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے دشمنوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا اللہ کی حفاظت میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور امام علی مقام نے بھی فرمایا تھا کہ اے میری بہنوں، جب میری شہادت ہو جائے، یزید صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میری شہادت ہو جائے تو سینہ کو بھی مت کرنا، اپنے گریبان مت پھاڑنا، اپنے بال نہ نوچنا، یہ سب میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ صبر کا دامن تھامنا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا، یہ کربلا میں نصیحت دے رہے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو غیر کے طریقوں سے بالکل ہم پرہیز کریں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم اس موقع سے بجا لاتے ہیں جو ثواب کے بجائے الٹے عذاب کا وہ موجب ہوا کرتا ہے، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ اور 10ویں محرم الحرام کو ہم اگر چاہیں تو امام علی مقام اور تمام شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ عالی جاہ میں ہم جو ہے ایصال ثواب کی محفلیں ہم قائم کریں، اس میں ذکر خیر کریں، شہادت امام علی مقام کا تذکرہ کریں، اور جو نفوس قدسیہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور اپنے اندر انہی کے کردار کے مطابق زندگی گزارنے کا حوصلہ ہم پیدا کریں، اور اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نقش حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی شہیدان کربلا کی محبت کی روشنی سے ہماری قلوب کو روشن و مجلہ فرمائیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائیں۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انہی چند
گفتگو کے اس تھوڑی سی ساعت کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اپنے کلام کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔